میری کلاسوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے. کل کی کلاس میں ہم نے ایک تو اس کی ریڈنگ کی تھی، سبق نمبر 11 کی، اور ایک اور بات وہ یہ کہ کل ہم نے اسم فعل حرف کی تعریف ایک بار دوبارہ دہرائی، اور اس کو دہرانے کے بعد ہم نے چند علامات جن کے ذریعے گفتگو میں پہچان حاصل ہو سکے کہ یہ حرف ہے، اسم ہے یا فعل، کیا لفظ ہے. تو اسما کی علامات تو آپ کو بتائی جا چکی ہیں، امید ہے کہ آپ نے یاد کر لی ہوں گی. آج ہم فعل کی علامات پہ مختصر غور کریں گے. تو فعل کیا ہے؟ فعل وہ لفظ یا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے. تینوں زمانے کون سے؟ ماضی، حال اور استقبال. یہ تین زمانے جو ہے وہ اس سے مراد ہیں. تو جب کوئی لفظ اپنا معنی دے رہا ہو اور ساتھ ساتھ اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جا رہا ہو، یعنی کہ کام وغیرہ جو ہے اس حوالے سے وہ کیا گیا، تو کام یہ بھی پتہ چل رہا ہو یہ کام فلاں وقت میں فلاں زمانے میں ہوا، تو ایسا معنی دینے والا جو لفظ ہے، یہ کلمہ ہے، اس کو ہم فعل کہتے ہیں. تو فعل کا مطلب کیا ہے؟ لفظی طور پر فعل کا مطلب ہی کام ہے، کام. ٹھیک ہے. تو اب اس کی پہچان کیسے ہو؟ تو پہچان کی چند علامات جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. نمبر 1 پہ یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح ہم نے اسم کی علامات کے حوالے سے کچھ چیزیں خاص کی تھی، شروع کے ساتھ کچھ چیزیں، درمیان کے ساتھ کچھ، ہم نے پورے جملے کے کلمہ کے متعلق ہم نے خاص کی تھی پورے کلمہ کے متعلق کہ وہ علامات جو ہے کلمہ سے تعلق رکھتی ہیں سارے سے. تو یہاں بھی جو علامات ہیں وہ ہر ایک کی، جیسے ہم نے کہا تین زمانے ہوں، جب گویا فعل کے اندر تینوں زمانے پائے جائیں گے تو تینوں زمانوں کی علامتیں بھی تو مختلف ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہوا اسے ماضی کہتے ہیں، تو ماضی کی علامات اور ہوں گی، اور جو حال اور آنے والے زمانے میں جو کام ہوا یا ہوگا، کام ابھی ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ موجودہ وقت میں وہ کام ہو رہا ہے یا ہوگا آئندہ زمانے میں، اس میں پائی جانے والی علامات اور ہوں گی. اور ہو سکتا ہے کچھ علامات ایسی ہوں جو مضارع میں بھی پائی جاتی ہوں اور ماضی میں بھی پائی جاتی ہوں، اور کچھ علامات ایسی ہیں جو امر کے ساتھ خاص ہوں، یعنی کہ ایسا فعل جس میں کسی کام کو حکم دیا جا رہا ہو اس کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ جو وہ مشترک ہو مضارع ان علامات میں. اور پھر کچھ علامات ایسی ہیں جو ماضی، مضارع، امر تینوں میں کیا ہے؟ مشترک ہے. تو ماضی تو میں نے بتا دیا، ماضی وہ فعل جس میں کسی گزرے ہوئے زمانے میں کام ہوا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ماضی. اور وہ کام جو کسی موجودہ زمانے میں ہو رہا ہو اسے حال، اور آئندہ زمانے میں ہونا ہو تو اسے کہتے ہیں استقبال. تو سب سے یعنی کہ الگ یہ ہے کہ عربی کے اندر جو دو زمانے ہیں وہ ایک ہی لفظ میں ملتے ہیں. یعنی کہ یضربو اگر ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مارتا ہے اور مارے گا.
موجودہ وقت کے حوالے سے. یضربو وہ مارتا ہے مارے گا، یعنی کہ دونوں زمانے بیک وقت ایک ہی لفظ میں پائے جائیں گے، اور ایک لفظ کا نام کیا ہے؟ مضارع ہے. یعنی گویا مضارع جب کسی لفظ کے متعلق، کلمے کے متعلق بولیں گے تو اس سے مراد ہوگا وہ فعل ہے جس میں موجودہ زمانہ اور آئندہ زمانہ دونوں کی بات ہو رہی ہے. اب یہ بات سمجھ آئی یہاں تک؟ جی. اب اگلی بات یہ ہے کہ جو علامات ہیں ماضی کے ساتھ، سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں. ماضی کے آخر میں ہمیشہ زبر آتی، ہمیشہ. جب وہ اب کسی لفظ کے آخر میں ہمیشہ زبر ہو، صرف ایک زبر، فتحہ جسے کہتے ہیں، ایک زبر، جیسے ضرب، اکل، فتح، خرج، ذهب. جب ایک زبر کسی لفظ پر آ رہی ہو، اکثر ماضی کی بات ہو رہی ہے. کیسے؟ یعنی کہ آپ دیکھیں اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، گزرے ہوئے وقت کی بات بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ وہاں پہ آخر میں ایک زبر بھی پائی جا رہی ہے. دیں گے دو علامتیں بیک وقت کٹھی، ایک معنی کو دیکھ کر، ایک لفظ کو دیکھ کر. تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں گے یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل ہے اور ساتھ ساتھ فعل ماضی ہے. اور اس کے بعد ایک علامت یہ ہے کہ فعل کے آخر میں لمبی تا ہو، اور لمبی تا کی صورت یہ ہے کہ اس کے اوپر جزم ہو، جیسے ضربت، خرجت، دخلت. یہ سب ایسے الفاظ اگر استعمال ہوتے ہیں تو اس صورت میں پھر وہ ہم اسے کہہ دیں گے یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. سمجھ آئی؟ اگلی بات یہ ہے، اگلی علامت، جیسے خرجت، ضربت، اکلت، فتحت، نصرت، یہ ساری مثالیں کس کی ہیں؟ فعل ماضی کی. اس کے بعد اگلی علامت وہ یہ ہے، یہ جو تا جس پر زبر آئی ساکن تھی، جس پر آ رہا تھا سکون، جس پر سکون آ رہا تھا، اب اسی پر، یعنی کہ آپ اس کو مختصر میں اگر آپ کو بیان کروں تو اس کو یوں کر لیں. جب یہ جیسے تا ہے، جیسے یہ تا ہے، اس پر ایک جزم آ جائے، ایک جزم، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، یہ چار طرح کے حرکات ایک تا کے اوپر آ رہی ہوں، دو نہیں. دو تو اسم کی علامت ہے نا، تنوین کے متعلق ہم نے بات کی تھی. ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، ایک جزم جب کسی پر آ جائے تو اس کا مطلب وہ کیا ہے؟ کہ وہ فعل ہے. جیسے ضربت، ضربتا، ضربتو، ضربتی. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ جو ہے ایک طریقہ ہے اس کو پہچاننے کا، فعل کو، ماضی کو بطور خاص پہچاننے کا. تو یہ تھی علامات جو ماضی کے ساتھ کیا تھی؟ خاص تھی. تو اسی طرح آخر میں تم، تما، تم، تننا، نا، یہ آ جائیں، یہ بھی کس کس علامتیں ہیں؟ ماضی کی علامتیں ہیں. تم، تما، تم، تما، تم، اور تو، تا، تی، اور جو ساکن ہو، یہ سب علامتیں جو ہیں وہ پھر خاص ہیں کس کے ساتھ؟ ماضی کے ساتھ. اب اگلی جو علامت ہے وہ امر کے ساتھ خاص ہے، کہ ایسا لفظ جس کے آخر میں جزم آ جائے، جیسے اضرب، قل، تو مار، تو کہہ، تو کھا، افتح، تو کھول. یہ ساری جو ہیں وہ اس بات کی پہچان ہے کہ یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے. اس کے بعد شروع میں کسی لفظ کے شروع میں الف، تا یا نون آ جائے تو اس صورت میں بھی ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کہیں گے یہ کیا ہے؟ شروع میں الف، تا یا نون، الف آ جائے. جیسے یہاں پہ احبو کے آخر میں الف، شروع میں الف آ گیا، یعنی کہ حمزہ جسے ہم کہتے ہیں.
وہ آ گیا، یا آ جائے شروع میں، تا آ جائے، نون آ جائے، جیسے یضربو، تضربو، اضربو، نضربو، یہ چار الف تا یا نون، چار اگر کسی کے شروع میں اگر آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے۔ سمجھ آئی اس بات کی؟ اچھا جی، اس کے بعد اگلی علامت کے طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ جب یہ اسکرین بھی میں نے شیئر کر دی تاکہ آپ کو دقت نہ ہو سمجھنے میں۔ نظر آ رہی سب کو؟ جی سر آ رہی ہیں۔ ہوں۔ تو الف تا یا نون مضارع کے ساتھ خاص ہے، مضارع کے شروع میں الف تا یا نون جو ہے اس میں سے کوئی آ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، جیسے اتینا سے یؤمنون مینو۔ اسی طرح ایک علامت یہ بھی کہ اس کے شروع میں سین آ جائے، سین ہو کسی کے شروع میں، کسی لفظ کے شروع میں سین آ جائے، جیسے سیقول السفہاء، سیعلمون، اس طرح جتنی بھی اس طرح کے الفاظ ہیں جن کے شروع میں سین آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو عربی میں سین جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ بھی کسی خاص وجہ سے آتے ہیں، یعنی کہ ہر لفظ کے شروع میں سین نہیں آتی۔ سین یا تو آئے کسی کا حصہ ہو جو پھر اس صورت میں آئے گی، تو ویسے سین نہیں آتی کسی لفظ کے شروع میں۔ جی، تو یہاں پہ دیکھیں سیعلمون، اس کے شروع میں سین آ رہا ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی اس کہیں گے فعل مضارع ہے۔ یہ گروپ میں سینڈ ہو چکا ہے جی۔ اگلی علامت جو ہے اس کے بعد وہ سوفا ہے۔ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں سوفا آ جائے، جب بھی کسی لفظ کے شروع میں سوفا آ جائے تو یہ بات پکی ہے وہ لفظ جو کہ اس کے بعد آ رہا ہے، سوفا کے بعد، وہ فعل ہے، وہ جو سوفا کے بعد آ رہا ہے وہ فعل ہے، جیسے سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، جیسے قرآن پاک میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد فعل مضارع کی اگلی علامت ہے کہ اس کے شروع میں ایسا جو ہے وہ حرف ہو جو داخل ہو کر مضارع کے آخر کو جزم دے دے۔ جب کوئی ایسا حرف داخل ہو کر جزم دے دے گا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ فعل ہے، اور فعل بھی کون سا ہے؟ فعل مضارع۔ جیسے ابھی ہم نے حروف جازمہ پڑھے نہیں ہیں، لیکن مثال کے طور پر میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ ان لما لام امر لائے نہیں، ان لما لام امر لائے نہیں، تو یہ چار ان لما لام امر لائے نہیں، یہ چار جب کسی فعل کے شروع میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو آخر کو جزم دیتے ہیں، جیسے لم یؤمن، یہاں مثال نہیں۔ اس کے بعد اگلی جو علامت ہے فعل مضارع کی وہ ہے کہ اس پر کوئی ایسا لفظ داخل ہو فعل مضارع پر کسی، کہ وہ داخل ہو کر فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کے آخر میں زبر دے دے، جیسے مثال کے طور پر لن نصبرہ، لن نصبرہ، اب ان لن کئی اذن، ان لن کئی اذن،
یہ 4 حروف جو ہیں جب فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں ان کے آخر فعل مضارع کو آخر میں جزم نصب دیتے ہیں، سوری زبر دیتے ہیں، نصب یعنی کہ زبر. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کیا ہے، فعل مضارع ہے. اب وہ علامتیں جو ماضی اور مضارع میں دونوں میں مشترک ہیں. لفظ قد، اگر کسی لفظ پر کلمہ پر لفظ قد داخل ہو رہا ہے تو پکی بات ہے یا تو وہ ماضی ہے یا پھر مضارع ہے وہ فعل. اب ماضی مضارع کی پہچان جو ہم نے علامتیں پیچھے پڑھی ان میں سے کسی ایک کے ذریعے ہم کر لیں گے. اگلی بات ہے امر و ماضی میں مشترک، امر و مضارع میں مشترک. اب کچھ علامتیں ایسی ہیں جو امر میں آتی ہیں. تو امر کیا ہے؟ وہ فعل جس میں کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہو، جیسے اضرب، تو مار، تو کھا، تو اٹھ، تو بیٹھ. یہ سارے علامات جو کیا ہیں حکم دیے جا رہے ہیں اس میں. تو اس کے آخر میں اگر نون تاکید ہو، نون تاکید کیا ہوتی ہے؟ نون تاکید ایسا نون جو کسی لفظ کے آخر میں داخل ہو کر اس کے معنی کے اندر مضبوطی اور پختگی پیدا کرتے اسے نون تاکید کہتے ہیں. جیسے اضربن آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ، اور یہ نون مشدد یعنی کہ نون زبر، نون ہو، نون کے اوپر شاد ہو ایک، اور دوسری یہ ہے کہ نون ہو اور نون کیا ہو، نور پر جزم ہو. تو کسی لفظ کے آخر میں نون آ جانا جبکہ وہ اس کا حصہ نہ ہو تو اس صورت میں یہ علامت ہے کہ یہ کیا ہے، فعل مضارع ہے یا پھر فعل امر ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ آخری بات فعل کے حوالے سے بس کہ ماضی اور مضارع امر میں مشترک، سب میں ایک علامت مشترک ہے. وہ کیا؟ کہ آخر میں الف بارز ضمیر ہو، جیسے ضربا، یضربان، اضربا. یہ جو الف دیکھ رہے ہیں ضربا کے آخر میں، اور جو الف آپ دیکھ رہے ہیں یضربان کے آخر میں، اور ایک الف دیکھ رہے ہیں آپ اضربا کے آخر میں، یہ سارے الف، یہ نون سے پہلے جو الف آ رہا ہے، یہ سارے الف علامت ہیں کس بات کی؟ کہ یہ کیا ہے، فعل ہے. سمجھ آ گئی؟ اگلی علامت ایک اور یہ کہ جب بھی کسی کے آخر میں، کلمہ کے آخر میں واو ساکن آ جائے، واو ساکن، جیسے ضربو، یضربون، اضربو، واو ساکن، واو سے پہلے پیش، یضربون میں بھی واو ساکن، واو سے پہلے پیش، ضربو میں بھی واو سے پہلے پیش اور واو ساکن. تو ایسا واو اگر کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے تو وہ بھی اس بات کی پہچان ہے کہ وہ فعل ہے. اب یہ فعل کون سا ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے یا امر ہے، پھر وہ ان کی علامتوں کے ذریعے الگ سے پہچانا جائے گا، لیکن یہ پتہ چل جائے گا یہ فعل ہے. آخری علامت تیسری، وہ نون ضمیر. نون ضمیر یعنی کہ ایسی نون جو کسی لفظ کے آخر میں آتی ہو اور اس سے جو معنی سمجھ آتا ہو وہ مؤنث کے متعلق ہو، ضربنا یا ضریبنا، اضربنا. تو یہ جو نون ہے اس کو نون ضمیر کہتے ہیں. یہ جب یہ کسی لفظ کے آخر میں آتی ہے تو اس سے ہم یہ پہچانتے ہیں یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. یعنی کہ اس نون کے ذریعے ہم یہ تعین کرتے ہیں کہ اس نون سے ایک تو جمع مراد ہے، دوسرا مؤنث مراد ہے، اور تیسرا جو ہے وہ غائب مراد ہے. تو یہ تھے فعل کی علامات جو کہ اسم کے بعد آپ کو بیان کی گئی ہیں. اسم کو یاد کر لیں، اب فعل کے علامات یاد کر لیں. اب اسم اور فعل کی علامات اگر آپ نے یاد کر لی ہیں تو پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ وہ کیا علامت ہے جس کے ذریعے ہم حرف کو پہچان سکتے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے، حرف وہ ہے جس میں نہ فعل کی علامت ہو نہ اسم کی علامت ہو. اس کے لیے الگ سے کچھ پڑھنے کی یا کھوجنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم میٹنگ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. یہ بتائیں آپ کو سمجھ آیا جو پڑھایا گیا؟ تھوڑا تھوڑا سمجھ تو لگا سر جی. ان کے جو باقی الفاظ ہیں تو وہ کہاں سے ملیں گے؟
مطلب یہ تو تھوڑے دیے ہوئے ہیں نا؟ یہ یہیں سے مل جائیں گے، آپ صبر کر لیں انشاءاللہ۔ باقی آپ اوکے کتاب سر۔ پڑھنا چاہیں، کتاب میں سجیسٹ کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، کتاب ہم نے گروپ میں شیئر کی ہے اور بھی کر دیں گے، تو وہ آپ دیکھ لیں۔ اوکے سر۔ کچھ اصطلاحات ہیں وہ صرف اب یاد کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، سمجھنے سے تعلق نہیں، کیونکہ اگر آپ بھی سمجھنے لگ پڑیں گے تو ظاہری بات ہے پھر وہ سبق کہیں اور نکل جائے گا۔ تو ابتدائی چیزوں کی بجائے ہم جو ہے وہ جو گہری اوکے چیزیں سر۔ ان کی طرف بڑھ جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ گروپ جی میں سر۔ شیئر ہوئی ہیں، ذرا یہ دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ ان سے فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو کوئی سوال ہو جو آج ہم نے پڑھا اس کے متعلق تو آپ پوچھ لیں، ورنہ پھر ہم کل جو ہے انشاءاللہ سبق کی ریڈنگ جو ہے وہ بقیہ کی وہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہے جی کوئی کوشچن؟ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ ساری چیزیں میں نے گروپ سے ہی شیئر کی ہیں، یہ گروپ میں آلریڈی شیئر ہو چکی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔